چلے جانے سے یہ مٹ نہیں جاتی، اس کی زبان بند کرنے سے بھی یہ غیر مؤثر نہیں ہو جاتی. یہ تو تباہیاں ان کے اندر ہیں. بچنا چاہتے ہو تو ان جرائم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، بس پھر ٹھیک ہے. ان کے لیے بد دعائیں مانگنا اور یہ طریقہ سوچنا. کہا کہ یہ کچھ تم کرتے رہو، اس سے نہ اپنی جان کو کھپاؤ کہ یہ کیوں اس کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں. کہا تمہارا کام یہ تھا کہ ان کے بتا دیتے کہ یہ سنکھیا ہے، اس کے کھانے سے تمہیں موت ہو جائے گی. تمہیں وکیل نہیں مقرر کیا گیا، محافظ نہیں مقرر کیا گیا، جابر نہیں مقرر کیا گیا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لو. ہم انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی ہو یا ہلاکت ہو، الا بینہ آئے گی، دلائل و برہان کی روح سے آئے گی، وہ ان کو سمجھاتے جاؤ تمہارا کام اتنا ہے. یہ سمجھنے سوچنے کے باوجود اگر وہ سینکھیا پھانک لیتا ہے تو یقیناً ہے ہلاکت اور موت تو یقینی ہے. بس تیرا کام اتنا ہے رسول، اس سے زیادہ اپنی جان کو نہ بھلاؤ. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. تم خود اس وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور جب وحی کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کے اوپر چلتے جاؤ گے. تمہاری ذمہ داری اتنی ہے. حضور سے کہا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کو راستے پہ چلاؤ بھی، ذمہ داری یہ ہے کہ بتا دو کہ راستہ صحیح کون سا ہے. اس لیے تم وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور یہی صراط مستقیم ہے. کہا ان لوگوں کی بات تمہیں بتائیں، بڑا عمدہ یہ چیز ہے. انہ لذکر لک ولقومک، یہ جو کہا ہے کہ وحی کے ساتھ متمسک رہو، یہ وحی کیا ہے؟ اس کے ساتھ تمسک جو ہے، اس کے ساتھ وابستگی جو ہے، یہ کیا کرے گی؟ ایک لفظ ہے، ذکر کا لفظ. اب ترجمہ میں یہ ذکر آئے اور ذکر ہمارے سامنے ہو جو ہوتا ہے. اس نے اس میں سے نکلا اور کینچلی کو چھوڑا، اور وہ جو گھات میں بیٹھا تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا، چلا رہا ہے اب اس کو. فکان من الغاوین، ٹھیک ہے، صحیح راستہ چھوڑا، غلط راستے پہ لگ گیا. کہا سنیے کس حسرت سے قرآن یہ بات کرتا ہے خدا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہماری مشیت میں یہ تھا کہ ہم قرآن کے ذریعے سے اس کو انسانیت کی بلندیوں پر پہنچا دیں. ہماری مشیت میں یہ تھا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور ان کو دیکھیے کہ یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کے رہ گئے. ہم انہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے. ان کی کیفیت یہ کہ اس آیات خداوندی، قوانین خداوندی کو پیچھے چھوڑ کے جو نکل کے آگے گئے ہیں، زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے. اخلدہ، مستقل طور پہ چپک کے رہ گئے. یہ کیا ہے زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکنا؟ وہ قرآن تھا، اس کا اتباع تھا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے ہی جذبات، اپنے ہی خواہشات کے اتباع شروع کر دیا. اور جب انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرے، قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. الہاکم التکاثر حتی یرکب المقابر، اس ہوس کے پیچھے جب یہ چلتا ہے تو یوٹیلیٹی کی تو چیز ہے نہیں استعمال کی کہ پیٹ بھر جاتا ہے. پیٹ نہیں بھرتا، علوماً ہے، یہ چلا جاتا ہے پھر تاں کہ یہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہوتی ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہوس کی وجہ سے.
ہمارے اسے جول قلب کہتے ہیں، یہ یونانی طب میں یہ مرض ہے، جول قلب، کتے کی بھوک. یہ ہوس کی چیز ہوتی ہے، سارا دن وہ پھرتا رہتا ہے وہ کتا. کبھی دیکھا کہ کسی جگہ بھی اس کے سامنے ٹکڑا پھینکا اور اس نے کہا ہو کہ نہیں صاحب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، شکریہ جناب کا، میں نہیں کرتا. کچھ سامنے آئے لپکتا. ہمارے ہاں اس کو ہلکایا ہوا کہندے نے. یہ ہوتی ہے کیفیت جول قلب کی کہ ضرورت کے لیے نہیں، ایک ہوس کے لیے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، انسانیت کے درجے سے نیچے اتر کر کتے کے درجے پہ آ جاتا ہے. زیادہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ رسول تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے شرف اور اجتباع کی بلندیوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھا، لیکن یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کے رہ گئے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان سے کہو کہ یہ نہیں کہ جس طرح سے تمہارا جی چاہے کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ نہیں. اور یہ تو قرآن نے ہر جگہ کہا ہے کہ جب تک ہم پہلے وارننگ نہ دے دیں، یہ بتا نہ دیں کہ یہ سینکھیا ہے، مصری نہیں ہے، چینی نہیں ہے، اس وقت تک ہم ہلاک نہیں کرتے. تمام انبیاء کے متعلق یہ کہا کہ بھیجا ہی ان کو اس لیے جاتا تھا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے، انداز یہ ہے کہ تو ذرا ان سے پوچھ. یہ انداز کہنے کا ایک ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی. تو پوچھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جا کے کھڑا ہو کے باتیں کر اس سے، کرو گے تو غور کرو گے تو جتنے انبیاء پہلے بھیجے گئے تھے ان کی تعلیم جو تھی اس پہ غور کرو، جو ہم نے دی تھی تعلیم، وہ نہیں جو ان کے نام لیوا ان کی طرف منسوب کر کے پیش کر رہے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب عزیزان من، قرآن کہتا ہے کہ ان کے رسول خدا کی طرف سے صحیح دین لائے تھے. اب ان کے بعد ان کے نام لیوا، ان کی امت، وہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اپنے مذہب کو منسوب کرتے ہیں ان کی طرف، وہ اس کتاب کی پیروی نہیں کرتے جو اس کے نبی نے دی تھی. وہ پیروی تو اپنے ارباب احبار و رہبان کی، اپنے اسلاف کی، ان کی کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں ان کو ان رسولوں کی طرف، اپنے بانیان مذہب کی طرف، کہ یہ ان کا کہا ہوا ہے، یہ ان کا کہا ہوا نہیں ہے. بین ہی ہم یہی کر رہے ہیں عزیزان من. ان سے بھی زیادہ مجرم ہے. ان کے پاس تو وہ اصل کتاب ہے نہیں جو ان کے رسول نے دی تھی، اس لیے وہ اس حد تک تو ان کی معذرت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب تھی نہیں، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کہا تھا انہوں نے، رام چندر جی نے، مہاتما بدھ نے، کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ہم اس کو مان رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی چیز تھی نہیں جس پہ ہم پرکھ کے دیکھتے. ہمارے لیے تو دوہرا عذاب ہے عزیزان من، وہ کتاب عظیم موجود ہے. لیکن وہ کاہے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ ایک ایک لفظ سے 30 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، الفاظ دہرانے کے لیے رٹے ہوئے، بغیر مطلب کے، بغیر مانے جانے ہوئے الفاظ دہراتے جاؤ. عزیزان من، قرآن کریم نے پہلی شروع میں ذالک الکتاب کہا تھا. اس کو کتاب، دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں؟ کوئی کتاب آپ بتا دیجیے. زبان نہ جاننا تو ایک طرف، فرض کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو
تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب میری سمجھ میں نہیں آتی.